السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا وملهوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا اشكالنا. کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ کی بے حد حمد و ثنا. اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کا عنوان ہے حق تلفی کیا چیز ہے، اور حق تلفی پر کون کون سی سزائیں، کون کون سی وعیدات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اے لوگوں، تم لوگوں کے اموال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور حکام کو رشوت دے کے کچھ نہ کچھ ان کو پیسے دے کے اپنے حق میں ناجائز غلط فیصلے نہ کرواؤ۔ اور تم جانتے بھی ہو کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا گناہ ہے، جرم ہے، برا فعل ہے، لیکن اس کے باوجود تم کر گزرتے ہو۔ اب بندے کے ذمہ دو حق ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق، دوسرے ہیں بندوں کے حقوق۔ جو حق اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو حقوق اللہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو حق بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو حقوق العباد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کے حق ہیں، حقوق اللہ، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ان کی ادائیگی نہیں کرتا، نماز پڑھنا ہم پر اللہ کا حق ہے، ہم ادا نہیں کرتے، اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو ادا کرنا یہ ہم پر اللہ کا حق ہے لیکن ہم ادا نہیں کرتے، اگر حج فرض ہے تو اس کی ادائیگی ہم پر اللہ کا حق ہے، ہم پھر نہیں ادا کرتے، اگر روزے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ہم پر یہ اللہ کا حق ہے لیکن ہم نہیں رکھتے، حرام کو چھوڑنا یہ اللہ کا حق ہے، حلال کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ الغرض جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا یہ ہم پر اللہ کا حق ہے، اور جن جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے روک جانا یہ ہم پر اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہم اللہ سے حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ سے حق تلفی کر رہے ہیں، لیکن اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ ایک بندے نے اللہ سے حق تلفی کی ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو اس کو بخش دے گا یا اس کو عذاب دے گا، لیکن جو حقوق بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جو حق تلفیاں بندے کرتے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لیتے، یہ بندوں پر ہی بات ختم ہونی ہے۔ اگر بندے معاف کریں گے تو سلسلہ صحیح ہو جائے گا، اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو سلسلہ صحیح ہونے والا نہیں۔ یہ جو مقدس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تلاوت کی، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو اصحاب حاضر ہو گئے، ان کا زمین کا مسئلہ تھا، زمین کا مطالبہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا۔ اب جو مدعی تھا، یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا، جس نے یہ کیس دائر کیا تھا،
اب ظاہر ہے کہ مدعی سے گواہ مانگے جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہ طلب فرمائے کہ تو جو کہتا ہے کہ زمین میری ہے تو اس پر گواہ دے، اس نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ اب جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو، جو مدعا علیہ ہوتا ہے یعنی جس پر دعویٰ ہو رہا ہوتا ہے، پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے، اس سے اس کے موقع پر حلف لیا جاتا ہے۔ اب جب مدعا علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم جو کہتے ہو کہ زمین میری ہے، اس پر گواہ نہیں ہے، اب گواہ ہم تم سے لے نہیں سکتے، تم قسم دے دو۔ اب جب وہ قسم دینے پہ تیار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم، جھوٹی قسم کی وعیدات بیان فرمائی، جھوٹی قسم کی سزائیں بیان فرمائی۔ اب وہ بندہ قسم ہٹانے سے واپس ہٹ گیا، اسے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری نہیں ہے، حقیقت میں یہ زمین اسی کی ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں، ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ یار تو نے میری جگہ پہ قسم دے دی، میں دے دوں گا، اس میں کون سی حج کی بات ہے؟ نماز بھی پڑھے جا رہا ہوں، زکات بھی دیے جا رہا ہوں، حج بھی پڑھے جا رہا ہوں، لیکن اور خاص کر کے جو حاجی صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے تازہ حج پڑھا ہوتا ہے یا عمرہ شریف کیا ہوتا ہے، اس سے قسم لینے میں ترجیح جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس بندے نے حج پڑھا، یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اب حاجی صاحب بھی تھوڑے سے بھول جاتے ہیں کہ میری تعریف ہو رہی ہے، چونکہ میں نے حج پڑھا ہے تو لہذا جو میں کہوں گا وہ اسٹیبل ہوگا، یعنی لوگ اس کو اسٹیپ کریں گے، وہ بھی قسم دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، قسم کو ہم نے بڑا معمولی سا سمجھ رکھا ہے، جبکہ جھوٹی قسم کی بڑی سزائیں۔ اچھا، دوسری جو چیز سمجھ آتی ہے کہ جب قاضی قسم لینے لگے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، جب وہ قسم لینے لگے تو اس کے ذمہ ہے کہ جو قسم دے رہا ہے اس کو جھوٹی قسم کی سزائیں پڑھ کے سنائے۔ اگر تو جھوٹی قسم دے گا تیرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شرعاً سزا ہے، یہ اخلاقی طور پہ سزا ہے، لہذا سوچ سمجھ کے قسم اٹھانا۔ پہلے ہمارے جو ادوار تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ایک بندے نے قسم کا ارادہ کر لیا تو اس کی قسم ہو گئی ہے، قسم لینے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب تو یہ چیز مذاق بن کے رہ گئی ہے نا، اس کا ہم نے بطور مسخرہ بنا دیا، اس کی حقیقت ہم نے ختم کر دی ہے۔ اب وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین اسی کی ہے، یہ زمین میری نہیں ہے۔ اب اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اپنے لوگوں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے جو مال ہے وہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، حق تلفی کر کے نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں جو زمین سے تمہیں پاکیزہ رزق دیا جاتا ہے، ستھرا رزق دیا جاتا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق عطا کیا ہے نا، تم اس کے ساتھ ہی کھاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف حلال رزق کھانے کے زمرے میں ہی آتا ہے؟ نہیں، حلال کھانا، حلال طریقے سے کسی کے مال پہ قبضہ لینا یا اس کو استعمال کرنا، حلال پہننا اور حلال کے ساتھ ہی معاملات طے کرنا، حرام سے بچنا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ کسی کے حقوق غصب کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایک زمرے میں آتے ہیں۔ ایک دن وہ مسلم تھے کہ جب ان کو جھوٹی قسم کی وعیدات پڑھ کے سنائی جانے لگیں تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ اگر میں نے جھوٹی قسم دے دی تو میرا کیا بنے گا۔ لیکن آج ہمیں چپے چپے کی زمین ہوتی ہے،
اس کو اٹھا کے عدالتوں پہ لے جاتے ہیں، وہ دوسرا فریق وکیلوں کو فیس دے رہا ہے، تیسرا فریق بھی وکیلوں کو فیس دے رہا ہے، وکیلوں کو ہم نے امین کر دیا، خود ہم غریب ہو گئے ہیں اور وکیلوں کو ہم نے امین کر دیا، عدالتیں ہم نے اس کاموں سے بھر دی ہیں۔ اب جیسا کبھی لینے کا اتفاق ہو، کبھی عدالتوں میں جانے کا اللہ نہ کرے اتفاق ہو جائے، تو وہاں پہ چیک کرنا 98% کیس جو ہوتے ہیں وہ زمین کے ہوتے ہیں، ایسے ہی نہ ہے میری نہیں میری ہے، میری نہیں میری ہے۔ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، ایک کہتا میرا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو طلب کیا اور دونوں کی بات کو سنا۔ اب کچھ بندے سیانے بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک سیانہ بولا یا نبی اللہ آپ ایسے کریں کہ آپ ان دونوں میں سے دونوں کو الگ الگ کر لیں اور ان کی الگ طور پہ انفرادی طور پہ دونوں کی باتوں کو سن لیں، پھر ہم فیصلہ صادر فرما دیں۔ مجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا یہ کس کی ہے، میں کوئی محتاج ہوں؟ کمال کی بات ہے، مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ بڑے بندوں کو ہوتی ہے نا عادت ہے، جب مفتی صاحب مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں، نہیں کہ پھر آپ ایسے کر کے بس تھوڑا سا کر دیں، آپ اس کے بعد میں سن لیں، اس کے بعد میں سن لیں۔ اگلا بندہ بدھو ہے، اگلے بندے کو نہیں پتا میں مسئلہ کیا بتا رہا ہوں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چپ کر گئے۔ مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، مجھے اللہ نے یہ ہمت دے رکھی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا یہ کس کی ہے، اور زمین میرے ساتھ کلام کرے گی۔ اللہ نے خود بھی قرآن میں فرمایا نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پھر چھوٹی کر بھی لگ دیے، جو نیک بندے ہیں وہ زمین کے وارث بنا کے بھیجے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے گئے، آپ نے زمین سے پوچھا بتا زمین کو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے زمین نے سلام عرض کیا اور بعد میں عرض کے حضور یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب، بتا میں کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں زمین نے بول کے عرض کی نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرے۔ کتنی یہ حقیقت طلب بات ہے، اگر میری اور آپ کی سمجھ میں اتر جائے، ہم تھوڑی تھوڑی زمین کو کیس میں اٹھا کے عدالت میں لے جاتے ہیں، عدالت کے نظام ہم نے تو برباد کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ کہ مزاج اسلام میں دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹی قسم اٹھانے کی سزا بیان، یہ بھی جھوٹی قسم ہے، سزا ہے، یہ بھی سزا ہے، لہذا باز آ جاتا ہے، اس بندے نے توبہ کیا۔ آج تو میں تھوڑی تھوڑی بات پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس ہمت ہے، میرے پاس جرت ہے، میرا تو ڈی ایس پی دوست ہے، میرا تو ڈی پی او دوست ہے، میرا تو ڈی سی او دوست ہے، میرا تو فلاں جج دوست ہے، تو میرا کیا کر لے گا، فلاں وکیل کی ساتھ میری یاری، میں اپنا کیس صحیح ثابت کروا لوں گا۔ بھائی یہاں پہ تو صحیح ثابت کروا لے، اللہ کی عدالت میں کس نے سرخرو، وہاں پہ سرخرو کس نے حاصل کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی زمین پہ ایک بلشت ناحق قبضہ کرتا ہے، کتنا؟ ایک بلشت، ایک گٹھ ناحق قبضہ کرتا ہے، زمین اصل میں اس کی تھی نہیں، لیکن اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، اپنے عہدے کی بلبوتے پہ، اپنے تعلقات کے بلبوتے پہ وہ دعویٰ کرتا ہے نہیں جی زمین میری ہے، اور وہ ثابت بھی کروا لیتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ زمین اس کی ہے نہیں، ناجائز طریقے سے حق تلفی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے گلے میں ان زمینوں جیسی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالتا، پھر اٹھا کے پھرتے پھیرا، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو بچنا چاہیے کسی کی حق تلفی کرنے سے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی وراثت سے حصہ کاٹتا ہے، میری مرضی ہے کہ میں نہیں دیتا، یہ تو اچھا کماتا نہیں ہے، یہ تو میرا کہنا نہیں مانتا،
یا خاص کر کے یہ مسئلہ بیٹیوں میں آ جاتا ہے، ہم نے ان کی شادیاں نہیں کی، میں نے 10 لاکھ کا جہیز بنوا کے نہیں دے دیا تھا، ہم نے ان کو فرنیچر ہی بنوا کے دے دیا تھا، ہم نے ان کو عمرہ نہیں کروا کے دے دیا تھا، ان کو حج نہیں کروا دیا تھا، اتنا زیور نہیں بنا دیا تھا۔ بھائی تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کے مال سے اس کو زیور بنوا کے نہ بنوا کے دو؟ تمہیں کس نے کہا کہ اس کو اتنا فرنیچر بنا کے دو نہ بنوا کے دو؟ تمہیں کس نے کہا کہ اس کے مال سے تم دھوکے سے اس کو عمرہ کروا کے فارغ ہو جاؤ؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جناب اس کے بعد سے اس کو حج کروا دو؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ بس یہ ہم بیٹیوں کو حصہ نہیں۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم چودھری ہو؟ اسلام کو چیلنج کرتے ہو، اسلام کے معاملات کو چیلنج کرتے ہو۔ اسلام نے تو یوں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو اس کے ورثاء حصہ نہیں نہ دیتے، حق تلفی کرتے ہیں، تو قاضی جبراً اس کا حصہ دے کے اس کو دے، جبر کے ساتھ، سختی کے ساتھ قاضی اس کا حصہ اس سے وصول کر کے دیا۔ تو یہ بیٹیوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے وقت نہیں ڈرتے، بہنوں کے ساتھ زیادتی کرتے وقت نہیں ڈرتے۔ اچھا پھر جب جاتے ہیں، اگر کسی نے سمجھا ہی دیا، کہنا مان ہی لیا، تو تھوڑی سی عقل شریف میں بات اتر گئی، پھر بہن کے پاس جائیں گے، دیکھنا میری بہن، میں نے تیرے ساتھ یہ بھی کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ بھی کیا، اب تمہاری شادیاں بھی کر دی ہیں، اب ابا جی ہمارے پہلے چلے گئے تھے، ہم نے تمہیں عمرے بھی کروا دیے، ہم نے اتنے زیور بھی دے دیے، پھر ہمارے اخراجات بھی ہیں، میں اپنا حصہ لے کے تیرے پاس تیرا حصہ لے کے آ گیا ہوں۔ بہن کہتی ہوں بھائی جان دے تو راکھی ہوتا ہے نا ایسا ہے بھائی، جب اس کا حصہ ہے تو خاموشی سے اس کو حصہ اس کو دے کے آ جاؤ۔ بعد میں اگر وہ خود شریعت نے اس کو اختیار دی ہے، وہ خاموشی سے خود ہے کہ میں نہیں بھائی مجھے میرے حصہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے اللہ نے مجھ پہ رحم کر رکھا ہے، اللہ نے مجھ پہ خیر کر رکھی ہے، لہٰذا مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ایک الگ صورت ہے۔ لیکن جب حصہ دینے کے لیے جاتے تو وہ گھنٹے کی نیند کس بات کی سناتے ہو؟ تمہیں کس نے کہا اس کو گھنٹے کی نیند سنانا شروع کر؟ یہ ہیلے ہوتے ہیں نا کہ چلو کوئی بات نہیں، کسی طرح جب چھوٹ ہی جائے، اسی طرح آپ بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں وہ خود بڑے سکھی رہ رہے ہوتے ہیں، بڑی وسعت ہوتی ہے، ان کی بہنیں بڑی تنگ ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا۔ ہمارے یہاں کو یہ اصل تصور پایا گیا کہ یہ بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہ کہ بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ تصور پایا گیا، جب یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ رسول کے احکام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ مقرر کیا، تو میں کون ہوتا ہوں ان کے حق تلفی کرنے والا؟ مجھے کس نے حق دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی وراثت کاٹتا ہے، کسی کی میراث کاٹتا ہے، اللہ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹتا ہے، جنت سے پھر اس کو حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کی وراثت کی حق تلفی نہ کرے۔ پھر ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے، ہمارے یہاں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ بس ٹھیک ایک بھائی کے ساتھ ساری رواداری ہے، ایک بھائی، وہ بہنوں کا بھی وہی بھائی ہے، بھائیوں کا بھی وہی بھائی ہے، ماں کا بھی وہی بیٹا ہے، باپ کا بھی وہی بیٹا ہے، اور دیگر رشتہ دار بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں سلام کرتے ہیں؟ کہ جناب اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، اس کی کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، سلام اس بندے کو نہیں ہے۔ اگر بندے کو سلام ہوتا تو پھر سلام تو مجھے بھی ہوتا ہے، اگر بندے کو سلام ہوتا تو سلام تو دوسرے بیٹوں کو بھی ہوتا، اور سلام اگر بندے کو ہی ہوتا تو سلام دوسرے بھائیوں کو بھی بہنیں کرتی نا، اگر بندے کو ہی سلام ہوتا تو اس کے بھائی بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ بندے کو سلام نہیں ہے، یہ اس کی جائیداد کو سلام ہے، یہ اس کے سٹیٹس کو سلام ہے۔ بندہ تو نکل گیا، اگر یہی بندہ تھوڑا سا کمزور ہوتا مالی لحاظ سے تو پھر بہنیں اس کے دروازے پہ جانا بھی پسند نہ کرتے، بھائی اس کے دروازے پہ آنا بھی پسند نہ کرتے، اماں اس کے دروازے پہ آنا بھی پسند نہ کرتی، بیٹھنا پسند نہ کرتی۔ اور یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ حق تلفی نہیں ہے۔ ایک بیٹے کی طرف ماں کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، ایک بیٹے کی طرف باپ کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، ایک بھائی کی طرف بھائیوں کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، ایک بھائی کی طرف بہنوں کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہم نے ڈرامہ لگا دیا ہے؟ حق تلفی خود کرتے ہیں، ہاں جی، نا انصافیاں خود کرتے ہیں، پھر اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہوتا ہے
نہ تو وہ بھائیوں کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ ماں کا بیٹا ہوتا ہے، نہ وہ باپ کا بیٹا ہوتا ہے، نہ بہنوں کا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی اگر اس کو اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کو اللہ زیادہ رزق نہیں دے سکتا تھا؟ اگر اس کو اللہ زیادہ رزق دینے پہ قادر تھا تو اس بندے کو اللہ زیادہ رزق دینے پہ قادر نہیں تھا؟ تو یہ ہم کس کے ساتھ برابری کر رہے ہیں؟ پھر اس کی سارے اس کے پھر عیب بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں، پھر اس کی بیوی سے بھی عیب ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اس کے بچوں سے بھی عیب نظر آ جاتے ہیں، اس کے جو ساتھ رشتے وابستہ ہوتے ہیں، پھر اس کے سسرال سے بھی ہم کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یا میں اس کو آگ کر رہا ہوں، یہ تو میرا کہنا نہیں ہوتا۔ آگ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی وراثت سے اس کو محروم کر رہا ہوں۔ بھائی جب اللہ رسول نے اس کو حصہ دے دی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو اپنی وراثت سے محروم کرنے والا؟ مجھے کس نے حق دیا ہے کہ اس کو محروم کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، صحابی رسول، اور اپنا بیٹا لے کے حاضر ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں۔ حضور میں کس چیز پہ گواہ ہو جاؤں؟ حضور میں نے اپنے اس بیٹے کو تو باغ تحفے میں دے دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو باغ تحفے میں دے دیا؟ نہیں جی بس کسی کو ہی دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا، میں ظلم پہ گواہ بننے والا نہیں، لیکن ہاں یہ گھر کا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ پھر اگر اولاد ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، والدین کی خدمت نہیں کرتی، اولاد کو والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، بیٹا جہاد پہ جا رہا ہے یہ ان کے ساتھ حق تلفی ہے، والدین کی خدمت کی ضرورت ہے، بیٹا تبلیغی چلے کر رہا ہے یہ ان کے ساتھ حق تلفی ہے، والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، بیٹا جا کے جناب پیر کے دربار پہ جھاڑو دے رہا ہے یہ ان کے ساتھ حق تلفی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اس وقت ابتدائی اسلام میں صفائیوں کی ضرورت بھی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد کی اجازت دینے والے کیا تیری امی اور تیرے ابا جی زندہ ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی بھی زندہ ہے، میرے ابا جی بھی زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل گھر جا کے ان کی خدمت کر، اللہ گھر بیٹھے جہاد کا ثواب دے گا، اللہ گھر بیٹھے جہاد کا ثواب دے دے گا۔ تو جو والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، اولاد سائڈوں پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ ان کے ساتھ حق بنتا ہے، اس کی سزا بڑی واضح طور پہ بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، مشہور حدیث آپ نے پہلے بھی سن رکھی، دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے اس کی سونا آپ قربان ہو جائیں، کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ کس بھی بات کے آمین کہہ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس پہ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا، اس نے آپ کی ذات پہ درود رکھا، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اس نے کہا حضور وہ شخص اس شخص کی ناک خاک نور ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں صرف اس سعادتی کے ساتھ رمضان مبارک کو پایا اور اس کے روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میں نے آمین کہہ دیا اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک نور ہو، اس شخص کی ناک خاک نور ہو کہ جس نے اپنی جوانی کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکا۔ حضور نے کہا میں نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ اب جبریل دعا مانگنے والے ہوں، حضور اس پہ آمین فرمانے والے ہوں، تو کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو لہذا جو بندہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا یہ ان کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہے، اور حق تلفی کی سزائیں آپ سن رہے ہیں۔ جو والدین کی خدمت میں حق تلفی کرتا ہے اس کے خلاف جبریل نے دعا کی ہے اور حضور نے آمین فرمائی ہے، لہذا اس بندے کو کبھی سکھ نصیب ہو سکتا نہیں۔ لیکن اسلام جو ہے نا یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے،
یعنی والدین صرف اس بات پہ اترا رہے ہیں، اس بات پہ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہماری خدمت کا تو ان کو حکم ہے، بس جی ابا جی کی بات ماننی ہے، اماں جی کی بات ماننی ہے۔ نہیں، قرآن نے یہ بھی کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے والدین، تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے اور تمہارا مال تجارت اور جو تم اپنے گھر بناتے ہو اور جو تم اکٹھا کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول پیچھے ہیں، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس جی ابا جی کہیں بس ایسے ہی ہے تو وہ شریعت کے خلاف ہو تو میں کہوں ایسے ہی ہے۔ ابا جی کہیں کہ جناب بس یہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے کہ حضرت تو اس کو طلاق دے دیں، اماں جی کہیں یہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، بس یہ ہماری بات نہیں مانتی، اس کو تو طلاق دے دیں۔ نہیں، غیر شرعی معاملات میں والدین کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنے اولاد کے حقوق غصب کر لی ہے پھر ان سے خدمت کی توقع کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اولاد کو حکم ہے والدین کی خدمت کرنا، اس طرح والدین کو بھی حکم ہے کہ ان کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق۔ اگر اپنے اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کی ہوتی تو آج یہ ایام نہ دیکھنا پڑتی۔ لیکن یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پہ بیٹا کھڑا ہو بھی جائے، بیٹا کہے ابا جی یہ آپ کی بات شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے، یہ آپ کی بات ابا جی یہ آپ کی بات شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے، جو جہل بھائی ہوتے ہیں پتہ کیا یہ اماں کا بے ادب ہے، یعنی اماں کا بے ادب نہ ٹھہرے، شریعت جاتی ہے تو چلی جاتی ہے، ہمارا مزاج پہنچا، یہ مزاج ہمیں لے ڈوبے گا، ہم حق تلفیاں کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہو گیا اپنے بیٹے کو لے کے، عرض کی جی میں اس کا باپ ہوں، میری بات ہی نہیں مانتا، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، مجھے بڑا دکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو تھپڑ رسید کرنے لگے۔ اس نے کہا حضور مجھے بھی کچھ بولنے کا حق ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بھی حق ہے، تجھے کیوں نہیں حق ہے؟ اس نے عرض کی یا امیر المومنین کیا میرے ابا کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ یہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا، صالحہ عورت کا انتخاب کرتا، کسی اچھی عورت سے نکاح کرتا جس کا کردار اچھا ہوتا، جس کے اخلاقیات اچھے ہوتے، جس کے اعمال اچھے ہوتے، اس کے اعمال پہ کسی قسم کا دھبا نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل اس کی ذمہ داری تھی کہ تیرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا۔ اس نے عرض کی حضور اس نے میرے لیے اس ماں کا انتخاب کیا کہ جو زمانے کی بدنام عورت ہے، جس کا کردار بڑا سیاہ ہے، جس کے اعمال بڑے سیاہ ہیں، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں تو فلاں بدکارہ عورت کا بیٹا ہے۔ پھر اس نے عرض کی یا امیر المومنین کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے قرآن پڑھاتا، مجھے دین سے آگاہی دیتا، میری تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا؟ بالکل اس کی ذمہ داری تھی، حضور اس نے مجھے دین پڑھایا ہی نہیں ہے۔ آج ہم تو اس زمرے میں ڈوب چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ قرآن نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، سکول پڑھو، نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے، پیریڈ پہ چلے جاؤ، چوکوں میں گھوم لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا تو نہ ہو، بس کام ہونا چاہیے، سکول پڑھنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، تیری جاب ہونی چاہیے، تیری نوکری ہونی چاہیے، بھلے جھوٹ بول، بھلے سچ بول، جائز کر نہ جائز کر، ہمیں تو پیسے آنے چاہیے۔ کیا یہ میرا اور آپ کا مزاج نہیں بن چکا؟ وہ بن چکا ہے۔ یہ حقیقت باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہ اصل میں بات سمجھ آ جائے، یہ میرا اور آپ کا مزاج بن چکا ہے۔ جب میں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا، میں نے اپنے بچوں کو حضور کی حدیثیں نہیں سنانی، تو میں ان کے ساتھ حق تلفی نہیں کر رہا،
جب میں نے اپنے بچوں کو حلال حرام کے بارے میں نہیں بتلانا، وہ بس جی ساڈا تو بڑا پتر ہی چلاتا ہے، پتہ نہیں وہ کتوں لے آتا ہے کتوں نہیں لے آتا۔ کبھی چیک کیا وہ کہیں حرام تو نہیں کھاتا؟ کبھی چیک کیا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے تو ہمیں رزق نہیں کھلا رہا؟ وہ ہمارا وہ مولانا چودھری صاحب بڑے خرچے کرتے ہیں، کبھی چیک کیا وہ جائز مال سے خرچ کرتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک وڈیرا آ گیا، جی تشریفی ہیں ہدیہ ہیں، فرمایا لے جاؤ میں نے نہیں لینی، یہ ہدیہ جی لے لیں، میں نے نہیں لینی، لے لیں حضور آپ کی مہربانی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھیلی پکڑی، آپ نے اس طرح نچوڑی، اس میں سے خون بہنے لگا، تو فرمایا غریبوں کے ہاتھ نچوڑ کے ہمارے پاس لے کے آ جائے، حق تلفیاں کر کے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے آ جاتے ہیں، یہ کوئی تم احسان کر رہے ہو؟ تو کبھی چیک کیا کہ گھر کا بڑا بیٹا نظام کو چلا رہا ہے، لیکن کبھی یہ چیک کیا کہ کیا وہ ہمیں جائز کھلا رہا ہے یا ناجائز کھلا رہا ہے؟ تو جس طرح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس شخص نے تیسری بات عرض کی، یا امیر المومنین کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ میرا اچھا نام رکھتا؟ بالکل اس کی ذمہ داری تھی حضور، اس نے میرا نام وہ رکھا ہے جس کا معنی گندا کیڑا، جس کا معنی ہے گندا کیڑا، تو لوگ مجھے گندا کیڑا کہہ کے بلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا چل اس کے حقوق غصب کر کے اپنا حق لینے کے لیے آ گئے۔ تو جس طرح اولاد کو حکم ہے نا کہ وہ والدین کی تابعداری کریں، والدین کی خدمت کریں، اسی طرح والدین کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کریں، اپنے اولاد کی حق تلفی نہ کریں۔ صرف وہی بیٹا نہیں ہے جو اچھا کماتا ہے، جس کی پراپرٹی اچھی ہے، جس کی جائیداد اچھی ہے، غیر والے ملک میں رہتا ہے، مہینے کا لاکھ روپے بھیجتا ہے، اس کی قدر ہے، اسی کی عزت ہے، اس کے بچوں کی بھی سیوا ہے، اس کی بیوی کی بھی سیوا ہے، اگر سے وہ غلط کرتے پھرے۔ لیکن دوسری طرف ایک شریف بچہ ہے، اس کی تھوڑی سی مالی پوزیشن کمزور ہے، پھر اس کی صحیح بات بھی غلط کرنے لگتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی نا کہ اس نے کیا بات کی تھی کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ تیرے پاس بڑی دولت ہی اتنی ہے، تیرے پاس اسٹیٹس ہی اتنا ہے، تیرے عیب تو نظر ہی نہیں آتے۔ ایک طرف شریف بچہ ہے، پھر اس کے بیوی کے بھی عیب نظر، پھر اس کے بچوں کو بھی عیب نظر آنے شروع ہے۔ چلے بیٹھ جا، ایمی اٹھ کے آ جاتے ہو، تیرے کپڑے ایسے ہیں، تجھے کھانا نہیں آتا، تجھے پینا نہیں آتا، تجھے پہننا نہیں آتا، تیری اماں ایسی ہے، تیرے ابا ایسے، الگ کو نہیں ہے بیٹا، یہ حق تلفی نہیں ہے، اور اتنی ہو رہی ہے، تو اس لیے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ ایک اور سلسلہ بڑا حق تلفی کا جو ہے نا بڑا مشہور ہے کہ وہی بندہ ہوتا ہے، وہی گھر والے ہوتے ہیں، وہی بہنیں ہوتی ہیں، وہی ماں ہوتی ہے، وہی سارے معاملات ہوتے ہیں، وہی باپ ہوتا ہے، جب اس کی شادی کر دیتے ہیں تو ایک عورت کے ساتھ آپ اس کا نکاح کروا دیا، بڑے چاہ کے ساتھ آپ گئے تھے، اپنے بیٹے کو بنا سنوار کے لے کے گئے، بارات پہ خرچ بھی کیا، سب کچھ کیا کہ اس کی زندگی میں ایک نئی عورت آ گئی۔ اچھا اس کی زندگی میں لا کر بھی ہماری خواہش ہوتی ہے نہیں مالک ہم بھی رہیں، مالک ہم بھی رہیں، نہیں یہ تو چھپ چھپ کے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ بھئی ایک عورت اس کے نکاح میں آئی ہے تو پھر اس کو اس میں ایڈجسٹ تو کرنا ہے نا، اس دن وقت تو دینا پڑتا ہے نا، ایسا آپ اس کو اپنا اتنا اخلاق پیش کروا کے قریب ہو جائے۔ میرے پاس کل پرسوں کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، ایک دوست نے سوال کی تھا، نمازی تھا ہمارا، کہ جی ایک شخص کی بہو اس کا کہنا نہ مانے اس کی سزا کیا ہے؟ میں کہنی اس کی سزا یہی ہے کہ اس کی ساس ذمہ دار ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سسر ذمہ دار ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دور ذمہ دار ہے، اس کا جیٹ ذمہ دار ہے، اس کے شوہر کے بھائی ذمہ دار ہے، اس کی بہنیں ذمہ دار ہے۔ یہ آپ نے عجیب بات کر دی۔ میں نے کبھی دیکھیں جو عورت ایک نکاح کے ذریعے سے شرعی طور پہ شریعت کے طریقے کے ساتھ ان کے گھر میں آئی تھی تو کیا وہ اس سے پہلے ان کے گھر کے حالات جانتی تھی؟ بولیے نہیں جانتی تھی۔ ایک نئی عورت آئی ہے، اس کو ہمارے گھر کے حالات کا پتہ تو نہیں ہے،
جب وہ میرے گھر میں آئی تو پھر میری جو اماں صاحبہ ہیں انہوں نے پھر فرعونیت کا لہجہ اپنا لی. اس نے 1 دن برداشت کیا, اس نے 2 دن برداشت کیا, اس نے اپنے میاں کے ساتھ یہ بات کی. اس نے کہا میری اماں ہے, میں کیا کروں بھائی, تجھے کیوں نہیں کچھ کرنا چاہیے؟ اگر تیری اماں تو یہ تیری بیوی نہیں ہے, کل اس نے کسی کی اماں نہیں بننا. ہاں اس کے اگر کوئی غیر شریف آ تو پھر روکا ٹوکا جائے. لیکن یہ ایوی وہ پنجابی میں مثال بھی آٹا گندی تے ہلدی کیوں پئی ہے, ایسی ہی نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کیڑے نکالنے. اس نے 1 دفعہ برداشت کیا, 2 دفعہ برداشت کیا, مہینہ برداشت کیا, 2 مہینے برداشت, سال گزر گئے, 2 گزر گئے. اینڈ پہ ہوتا ہے لو جی اماں جی آپ جو مرضی آپ کہتی ہیں میں نے آپ کی بات سننی نہیں ہے. ابا جی جو آپ مرضی کرتے پھرے, یعنی وہ اپنے سسر سے کہتی میں نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی. وہ میرے دیور صاحب آپ جو مرضی کرتے پھرے, میرے جیٹھ صاحب جو مرضی آپ کرتے پھرے, میں نے آپ کی بات نہیں مانی. تو یہ اس ناج پہ اس کو کھڑا کس نے کیا؟ اس ناج پہ اس جگہ پہ اس کو کھڑا کس نے کی ہے؟ پہلے خود حق تلفی کر دی ہے, اس کو ریسپیکٹ دی نہیں, اس کو عزت دی نہیں, اس کے بچوں کا خیال بھی نہیں کیا, اس کے میاں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. اب جب بوڑھے ہو گئے تو پھر عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی اس طرح عزت نہیں نہ ملتی, عزت دینے سے عزت ملتی ہے نا. کسی کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی نا, کہ جب ایسی عزت مل جائے تو اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں پہ تو ہم حق تلفی کر کے چھوٹ جائیں گے. ابا بیٹے کے ساتھ زیادتی کر لے گا, بیٹا ابے کے ساتھ زیادتی کر لے گا, اماں بیٹے کے ساتھ کر لے گی, بیٹا اماں کے ساتھ کر لے گا, بیوی شوہر کے ساتھ کر لے گی, شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کر لے گا. معاملہ بندوں کا بندوں پر ہی ختم ہونا ہے, بندوں کا بندوں پر ہی ختم ہونا ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, صحابہ غریب کون ہوتا ہے؟ اللہ درہم ولا دینار, اس کے پاس پیسے نہ ہوں, اچھی کوٹھی نہ ہو, اچھی آسائشیں نہ ہو, بندہ غریب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ غریب نہیں ہوتا. حضور غریب کون ہوتا ہے؟ وہ قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے, نیکیوں کا پہاڑ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا, اس کے باوجود وہ بندہ غریب ہو. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے, وہ بندہ کیسے غریب ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, اس کے مقابلے میں ایک بندہ آ جائے گا, عرض کرے گا یا الہ العالمین, یہ طاقتور تھا, ہمت والا تھا, اس کے بڑے عہدے تھے, اس کے بڑے ہاتھ پڑتے تھے, اس کا تعلق بڑا تھا, یا اللہ میں کوئی کمزور سا بندہ تھا, اس نے میری عزت کو دیتا ہے. اللہ فرمائے گا 40 کی نماز کا ثواب تو دے. ایک بندہ اور آ گیا, یا اللہ اس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا, حق تلفی کی تھی, میں حق پہ تھا, میں چپ کر گیا تھا, میں کمزور جو تھا نا, تو اس نے حق تلفی کی ہے. اللہ فرمائے گا چل اس کے روزوں کا ثواب تو دے. ایک بندہ اور آ گیا, یا اللہ اس نے مجھے کھا لیا, چل اس کی زکات کا ثواب تو دے. روز فرماتے ہیں اس کے نیک عمل ختم ہو گئے, ابھی تک وہ بندے باقی نہیں, تو اس نے زیادتی. اب ہوگا کیا؟ اب ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آنا شروع. نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا, لیکن حق تلفیاں کرتا رہا, زیادتیاں کر رہا, ظلم کرتا رہا, داری نہیں ہے, خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت میں جانا. یہاں پہ تو عام جج کے پاس جانا ہو, چیف جسٹس کے پاس خدا نہ کرے بندے کی پیشی ہو. چیف جسٹس دور کی بات ہے, ایک بندہ گھر میں سویا ہوا, اس کو اچانک آ کے بتا دیا جائے کہ کل تیری تاریخ ہے بھائی, تیاری کر, وکیل کر. پھر یہاں پہ تو فیسوں سے بات مان جاتی ہے نا. اللہ کی عدالت میں کوئی وکیل شیل نہیں چلے گا. اللہ کی عدالت میں پتہ ہی وکیل کس نے بننا ہے؟ اللہ کی عدالت میں وکیل اس نے بننا ہے کہ آپ کے منہ کو لگ جائے گا تالا, پھر وکالت ہو رہی ہوگی, کان بتائیں گے اس نے یہ کام کیا, آنکھیں بتائیں گی اس نے یہ کام کیا, بول بول کے ہاتھ بتائیں گے اس نے سائن کیے ہیں, پاؤں بتائیں گے اس نے یہ کام کیا. وہاں پہ تو کوئی ہیر پھیر کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ رسول اللہ کرم فرمائیں گے تو پھر معاملہ تو سیدھے ہو ہی جاتے ہیں. لیکن جو حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا ہے, اب اس کے ان کے گناہ لے کے جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ جہنم میں پھینک دے. نہ کرے کسی کو زیادتی. بندوں کے معاملات بندوں پر ہی ختم ہونے. آخری حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن
دو بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا، یعنی ایک وہ ہوگا جس نے ظلم کیا، ایک وہ ہوگا جس پر ظلم کیا گیا۔ اب ہو گیا کیا، وہ جو جس پر ظلم کیا گیا نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ بڑے ظلم کیے۔ اللہ فرمائے گا کوئی بات نہیں، آج تجھے بدلہ لے کے دیتے ہیں۔ لیکن اچانک جو مظلوم ہوگا نا، اس پہ خوبصورت محل دکھائی دے گا۔ دیکھیں اللہ کا پروگرام کیسا ہے، اللہ کی منشا کتنی حسین ہے ہمارے بارے میں۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا الہ العالمین وہ محل کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا چاہے تو خرید لے، چاہے تو خرید لے۔ یا اللہ میرے پاس تو قیمت ہی نہیں ہے۔ فرمایا قیمت تیرے پاس ہے۔ یا اللہ کیا قیمت ہے؟ فرمایا اس کو معاف کر یہ محل تیرا ہو جائے، اپنے مد مقابل کو معاف کر یہ محل تیرا ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ معاف کرے گا اللہ فرمائے گا چل اب اس کو بھی ساتھ ہی لے جا۔ یہ اللہ فرمائے گا تو حق تلفیاں نہ کرے گا۔ اگر حق تلفیاں کریں گے تو بندوں کے معاملات بندوں پر ہی ختم ہونے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔